ہمیں جوائن کیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے۔ مریم صاحبہ، پاکستان کی جانب سے کامیابی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے، ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ 22 اپریل کے بعد جو ہندوستان نے ایک جو اس کے مضمون عزائم تھے، پہلگام واقعہ جس میں ان کے شہری ایک دہشت گردی کے واقعے جنہوں نے کنفرنٹ کیا، پہلے دن سے پاکستان کا ایک موقف تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے سے آفر کیا، لیکن اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ تو یہ پہلے دن سے جو انڈیا ہے اس کے بین الاقوامی نیریٹو میں بھی ناکامی ہوئی، ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی ناکامی ہوئی، اور پھر جو اس نے اس کو چھپانے کے لیے جو فرسٹریشن کے اندر ایکشن کیا، جس میں پاکستان میں نہتے شہریوں کے، ڈیفینس لیس شہریوں کے ایک کوورڈ، ایک بزدلانہ جو حملہ کیا، اس سے اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بولا اور پورے ان کے میڈیا نے جھوٹ بولا، تو پہلے دن سے پاکستان کا جو بیانیہ ہے یونائٹڈ فرنٹ کا، اور پھر کیا لاجواب مسلح افواج نے جو رسپانس دیا، ایک نیشنل رسپانس، پولیٹیکل رسپانس، اور میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں میڈیا کو کہ جو آپ کا بھی رسپانس تھا، اس کے برعکس جو فرسٹریٹڈ رسپانس انڈین میڈیا کا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پوری دنیا ان کے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرتی رہی، اور پھر جس طرح اسٹریٹجک طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے رسپانس دیا، جو اسٹریٹجک رسپانس دیا ہے، میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آج پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ کس طرح پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے خلاف عبرت ناک جوابی کارروائی کی ہے۔ اس پہ آج پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے اوپر فخر ہے۔ یقیناً مریم صاحبہ، تمام قوم کو پاک فوج پر فخر ہے۔ یہ کہیے گا کہ اس وقت ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کس پیج پر ہے؟ اس سے متعلق کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے اس وقت بھارت کے ساتھ؟ تاریخ لکھی گئی ہے اور پوری دنیا کا پاکستان کے بارے میں جو پرسپیکٹو سیٹ ہوا ہے، پاک سرزمین کے سپاہیوں کو آج سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری قوم جس طرح یونائٹڈ فرنٹ، اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، اور جس طرح اپنے بیانیے کو انفارمیشن منسٹر نے، ڈیفینس منسٹر نے، فورن منسٹر نے پوری دنیا کو ہر وقت کی لمحہ بہ لمحہ بتایا ہے اپنے نیریٹو کے بارے میں، میں سمجھتی ہوں آج پوری قوم ان کو بھی سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح ہماری بہادر افواج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، آنے والی جنریشنز اور موجودہ جو یوتھ ہے ان کو آج ان کا پرسپیکٹو کلیئرٹی کے ساتھ کہ کس طرح ہمارے جوان ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوک و چوبند رہتے ہیں، اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے۔ آج ہماری مسلح افواج کی جو صلاحیت ہے، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا پوری دنیا کو آج پتہ چل گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں آج پوری قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے کوئی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے یا تمام سیاسی جماعتیں کسی متحدہ پلیٹ فارم کے ساتھ ایک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرے دشمن کو؟ یقیناً پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت متحرک ہے، یہ میسج آتا رہا ہے، لیکن آج بھی ایک میسج ضروری ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہر وقت قوم کو کانفیڈنس میں لیا، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا، سیاسی قائدین کو کانفیڈنس میں لیا، سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا۔ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ذریعے ہم ایک ایز اے نیشنل فرنٹ، یونائٹڈ فرنٹ، ہم نے اس جارحیت کا مقابلہ کیا، بزدلانہ جارحیت کا مقابلہ کیا، ایک اگریشن کا، ایک ٹیررزم کا مقابلہ کیا، اور اسی کا ایک جو تسلسل ہے وہ جاری ہے کہ شہباز شریف صاحب لمحہ بہ لمحہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اور اپنا ہر سٹیپ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اسٹرائک کریں گے تو ہم کوئی چھپ کے اسٹرائک نہیں کریں گے، ہم دنیا کے سامنے اسٹرائک کریں گے، کیونکہ پاکستان ہم پیس کے دائی ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، لیکن یہ ہمارا رائٹ تھا، ہم نے رسپونڈ کیا، ہم نے اسٹرائک کیا، اور الحمدللہ جس طرح نقصان پہنچایا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ S-400 ہو، اور پورے اب وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ جب دشمن تسلیم کر لے قابل فورسز کی طاقت کو تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہوتی کوئی بھی، اور وہ تسلیم کر چکے ہیں، برعکس اس کے کہ 4 دن ان کا میڈیا فیک نیوز پھیلاتا رہا، جھوٹا نیریٹو پھیلاتا رہا، بزدلانہ جھوٹ بولتے رہے، اور اس کو کاؤنٹر کرتے رہے انٹرنیشنل میڈیا، ہمارا میڈیا ہر خبر کو کاؤنٹر کرتا رہا۔ میں DGISPR کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں جس سطح کے اوپر پاکستان کے بیانیے کو
جس طرح پہنچایا گیا ہے، پھر مسلح افواج نے جس طرح مقابلہ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں دس از ہسٹری ان میکنگ. اور اس سے دشمن کو بھی اطلاع ہو گئی ہے کہ وہ اس کا ہر اگلا قدم، جیسے ابھی فورن منسٹر نے کہا، ڈیپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ضرور پیس کے دائیں ہیں. ہم نے پوری دنیا کو اپنے ڈپلومیٹک نیریٹو کے ذریعے، اپنے یونائٹڈ فرنٹ نیریٹو کے ذریعے پیس کا میسج دیا. لیکن جس وقت یہ جارحیت ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر ہوئی، بزدلانہ حملہ ہوا، تو پھر ہم نے یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہمیں برتری حاصل ہے. ہماری مسلح افواج کو بھی برتری حاصل ہے، ہماری ٹیکنالوجی کو بھی برتری حاصل ہے، اور ہماری یونائٹڈ فرنٹ نے یہ ثابت کیا. جی بالکل مریم صاحبہ، اگر یہ معاملہ جو ہے، اس صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی اس وقت بھرپور جواب دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے. آپریشن بنیاد المرسوم ایک دفعہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں آپریشن. اگر یہ معاملہ دوبارہ سے بڑھتا ہے تو کیا پاکستان راؤنڈ 2 کے لیے تیار ہے؟ اور حکومتی سطح پر کیا ہمارے کوئی رابطے ہو رہے ہیں بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں. ہم آہنی دیوار کی طرح دشمن کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ اب کسی کو، یہ بھارت کو کسی قسم کا شبہ نہیں رہ گیا ہوگا آج کے بعد کہ کسی قسم کی کمزوری یا کسی قسم کی، ہم انٹیلیجنس لیول پہ بھی تیار تھے، ہم ملٹری لیول پہ بھی تیار تھے، ہم نیشنل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، پارلیمنٹری لیول پہ، ہم ہر سطح پہ تیار تھے. اور اس بات کا ثبوت ہمارے آپریشن نے دیا ہے، ہماری اسٹریٹجک اسٹرائک نے دیا ہے، اور یہ آج انڈیا کو بھی اور پوری دنیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. جی بالکل، پوری دنیا کو سمجھ آئی. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا سویلین آبادی کو، خصوصی پنجاب اور لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ڈیٹیلز آپ شیئر کرنا چاہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے تو پہلے دن ہی ہدایت جاری کر دی تھی، جو ایک وار بک کے ذریعے ایک وزیر اعلیٰ کو الرٹ جاری کرتے ہیں، جو پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، ریسکیو کو، پوری وار بک کے اکارڈنگلی مشقیں ہماری پنجاب میں مکمل طور پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہمارے ہسپتال ریڈی تھے، ہمارے ڈاکٹرز ریڈی تھے، پولیس ریڈی تھی، ریسکیو ریڈی تھا. اور اللہ کا فضل ہے، آپ نے دیکھا کہ جو فرسٹریشن میں، بکلاٹ میں انڈیا نے جو اپنے ڈرونز بھیجے سینکڑوں میں، کس طرح اس کا مقابلہ کیا گیا، کس طرح شہری آبادی کو اس سے بچایا گیا، کس طرح اسٹریٹجکلی اس کا مقابلہ کیا گیا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی کی یہ ہدایت تھی جس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا. اور جو ہدایات وزیر اعلیٰ پنجاب دے بھی رہی، پھر اس پہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے، ہماری پولیس نے منو عمل کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ایک بزدلانہ حملے کے بعد جس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو شہری آبادی تھی اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا گیا. ٹھیک ہے مریم صاحبہ، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ خاصی اس وقت خراب ہے، پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، لیکن ہم تو ان کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے. پہلے بھی اس نے ہمارے سیولینز کو نشانہ بنایا، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سیولینز کو نشانہ بنائے. تو ایسی صورت میں حکومت پنجاب کی جانب سے الرٹ تو جاری کیا گیا، کیا ان کی حفاظتی اقدامات کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے عام عوام کے لیے؟ میں نے آپ کو الرٹ کے بعد وہ ساری تفصیل بتائی کہ ان کی حفاظتی اقدامات کے لیے ہاسپٹلز، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وار بک کے اکارڈنگلی حفاظتی اقدامات کے لیے جو ایس او پیز ہوتے ہیں ان پہ منو عمل کیا گیا. خالی الرٹ جاری کر دینا فرض نہیں ہوتا، بلکہ گراؤنڈ لیول پر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی کروشل ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی کہ جس وقت پنجاب میں انہوں نے اپنی فرسٹریشن میں ڈرونز بھیجے تو کس طرح شہری آبادی کو جو ہم نے ڈرلز کرائی تھی ان سے محفوظ بھی رکھا گیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. مریم صاحبہ، کام کاج کے حوالے سے کیا حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی ہدایات جاری ہیں؟ نارمل ہیں مارکیٹس اسی طرح کھلی رہیں گی، یا اس حوالے سے بھی کوئی پریکاشنری میئرز ہیں؟ دیکھیں، حفاظتی جو ہمارے میجرز ہیں وہ تو پوری طرح اس وقت امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور عوام بھی اس میں جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک وار لائک سچویشن ہے اور اس کے اندر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں. میں پاکستانی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح وہ اپنی وزیر اعظم کے ساتھ، مسلح افواج کے ساتھ، عوام یکجا ہو کر آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے، اور اس پہ پاکستانی قوم بھی آج مبارکباد کی مستحق ہے. مریم صاحبہ، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے کیا احکامات جاری ہوں گے؟ کیونکہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ان کے لیے تو پورا مہینہ بند کیا جا رہا ہے. امپلیمنٹیشن اس میں سنڈے تک اسکولز بند ہیں، سیٹرڈے سنڈے تو ویسے ہی بند ہوتے ہیں، لیکن جمعے کی ہم نے چھٹی کی تھی،
اور جو بھی اس میں اپڈیٹ آتی ہے یا جو بھی چینج آئے گی وہ انشاءاللہ سنڈے کو ہم لوگ اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی. اور مریم صاحبہ کیا آپ کو لگتا ہے ابھی ایسی کوئی سچویشن ہے، کوئی ہاٹ لائن کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورتحال میں رابطہ کیا جا سکے؟ جی ہاٹ لائنس تو آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہیں، کیونکہ جس قسم کا بزدلانہ بچر آف گجرات نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد جو معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد جتنے اقدامات ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا SOPs ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.